انوائرمنٹ صرف جو ہے وہ درخت لگانے کا نام تو نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو نظر ثانی کرنی ہوگی. فار انسٹنس لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹر شارٹیج، انڈر واٹر شارٹیج، انڈر ارتھ واٹر شارٹیج. اس کو کیسے آپ لوگ اس کے اوپر قابو پائیں گے؟ اس کے علاوہ آپ کا جو فیول ایفیشینٹ گاڑیاں چل رہی ہیں، آپ اس کو الیکٹریسٹی ایفیشینٹ گاڑیوں کی طرف یا سولر ایفیشینٹ گاڑیوں کی طرف کس طرف کیسے لے کے جائیں گے؟ دونوں ہی بہت خوبصورت سوال ہے، اور دونوں ہی ہم بیسکلی ہمارا 2030 کا ایجنڈا یہی ہے. ایک تو ہم نے دنیا سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن تو ہے کوئی نہیں، پاکستان کے تو کوئی ایمیشنز نہیں ہے. جو زیادہ سے زیادہ آپ کو پولوشن اور اسموک نظر آتی ہے وہ بھٹوں کی وجہ سے اور گاڑیوں کی وجہ سے. بھٹے ہم نے زگزگ ٹیکنالوجی پہ 100% پنجاب میں کنورٹ کر دی ہیں. اسلام آباد میں آپ کو کوئی بھٹا زگزگ کے بغیر نظر نہیں آئے گا. سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ آپ زگزگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹا چلا ہی نہیں سکتے ہیں. ایک تو یہ ہم نے سٹیپ لیا، ہمیں اس میں پنجاب حکومت کو مبارکباد دینی چاہیے. دوسرا یہ جو ای ویکل پالیسی ہے کہ ہم اپنی ایمیشنز کم کر سکتے ہیں. ہم نے دنیا کو ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم 30% اپنی گاڑیوں کو 2030 تک ہم کنورٹ کر دیں گے ای ویکل پالیسی، ای ویکل یا الیکٹرک کے اوپر. اور جو کل پرائم منسٹر نے جہاں پہ ہمارے کنونشن سینٹر میں جو پورا خطاب کیا اور جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو ہوسٹ کیا، وہاں پہ ہم نے رکشے کی، گاڑیوں کی، موٹر سائیکل کی، ہر چیز کی ہم لوگوں نے پاکستان میڈ ہمارے ینگ ڈیزائنرز نے اور جو جس کو کیا کہتے ہیں برینز نے، انجینئرز نے وہ جو چیزیں بنائی وہ ہم نے وہاں پہ ڈسپلے بھی کی. اور ہمارے پاس ویسے بھی ایکسٹرا بجلی پڑی ہے. لیکن جو آپ کا اس سے بھی بڑا سوال ہے وہ پانی کی کنزرویشن ہے. ہماری نیشنل پالیسی واٹر کنزرویشن کی یا واٹر پالیسی آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ ہم بنا چکے ہیں، اپروو ہو چکی ہے کیبنٹ سے. اس کے اوپر پہلی دفعہ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان 10 بڑے ڈیم اور 2 بڑے ڈیم پہ جس پہ سب سے پہلے کام ہو چکا ہے وہ تو ساری دنیا کو ہی پتہ ہے. ایک یہ ہم کام کریں. دوسرا جو ہے ہم لوگ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہم نے اپنا جو نیکسٹ ٹارگٹ 10 بلین ٹری سونامی کے بعد جو آج سے ہم شروع کریں گے وہ ریچارج پاکستان ہے. ہم نے اپروو کر دیا ہے. ریچارج میں ہم یہ کریں کہ ہم بارش کے پانی کو اور سیلابی پانی کو ویٹ لینڈز کی طرف موڑ رہے ہیں. ہم اپنی واٹر ٹیبل کو دوبارہ ایکوافر کو بہتر کریں. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جیسے بلوچستان میں یا تھر میں 1200 فٹ سے پانی نیچے ہے، جب ہم اپنا یہ ریچارج پاکستان میں ویٹ لینڈ سے دوبارہ پانی کو وہاں پہ دوبارہ زمین میں واپس ڈالیں گے تو ہمیں یقین ہے، امید ہے کہ ڈپلیشن آف واٹر جو ہے، جو شارٹیج ہے اس پہ کمی آئے گی، یہ کمی آ جائے گی، لیول بڑھ جائے گا، 300 فٹ پہ آ جائے گا، 250 فٹ پہ آ جائے گا. یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. یہ آئیڈیاز آپ کو کون دیتا ہے؟ مطلب اسٹیٹ منسٹر آپ ہیں، سارا کچھ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کے نام کے ساتھ، آپ کی منسٹری کے ساتھ لگا ہوا ہے منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج یعنی چینج آلریڈی لگا ہوا ہے، لیکن واحد منسٹر ہیں جو پرماننٹ ہے، پکی ہے. یہ آئیڈیا کون دیتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ. ایک تو یہ کہ جمیل ہماری جو منسٹر انچارج ہیں وہ پرائم منسٹر خود ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان خود چونکہ دنیا میں کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کی اور ایڈریس کرنے کی بات کرتے ہیں ایز اے گرین چیمپئن یا ورلڈ لیڈر کے طور پر، جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے بھی ہیں کہ امیر ممالک جن کی وجہ سے ایمیشنز ہیں یا جن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہے، وہ اپنے حصے کے پیسے دیں، اپنے حصے کی ٹیکنالوجی دے، اپنے حصے کی مدد کرے ہم جیسے ممالک کی جس کا کوئی وہ نہیں ہے زور نہیں. ایک تو یہ کہ ان کا بہت زیادہ، وہ خود اینتھروپولوجسٹ ہیں، وہ خود انوائرمنٹلسٹ ہیں. یہ کلین گرین پاکستان، 10 بلین ٹری سونامی، ریچارج پاکستان پیورلی ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں، ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود کام کر رہے ہیں، ہم خود وہ کیونکہ وہ منسٹر انچارج ہیں، ہم میری منسٹری کے، تو ہم اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. لیکن پلاسٹک بیگز پہ امین اسلم صاحب کا کتنا رول ہے؟ ان کا بھی بہت بڑا رول ہے بھائی. ٹیکنیکلی وہ بہت پرانے بندے انوائرمنٹلسٹ ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیٹس ایکنالج ہم، ہمیں اس سے انکار بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ دیکھیں، پولیٹیکل گورنمنٹ یا پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ایک ویژن دیتا ہے، لیکن ایکیڈیمیا اور ٹیکنیکل لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب ہماری ای ویکل پالیسی میں ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ایکیڈیمیا نے، کالج نے اور لمس یونیورسٹی نے ہمیں وہ ہمارے ساتھ بنا کے دی ہے. اب جو کل میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جو فرمایا اپنی اسپیچ میں کہ ہمیں کلائمیٹ انڈیوسڈ مائگریشن کے اوپر نیکسٹ کام کرنا چاہیے. ساؤتھ پنجاب کی پہلے کلائمیٹ انڈیوسڈ مائگریشن کی پالیسی پرائم منسٹر آپ اس کو چیمپئن کریں، کیونکہ پاکستان میں نقل مکانی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، سخت موسم کی وجہ سے شروع ہو چکی ہے. اب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور جو لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ ہم پھر ایس ڈی پی آئی کے ساتھ اور جو اس طرح کے یو این سے ریلیٹڈ تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ مل کے بناتے ہیں. تو یہ آئیڈیاز، پلاسٹک بیگز پر میرا آئیڈیا ہے، انرجی ایفیشینٹ اسٹور میرا آئیڈیا ہے، مینا مارٹا کنونشن. پلاسٹک بیگ کی آپ نے بات کی، اس پہ اوپر میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے. آپ کا انیشیٹو تھا کہ پلاسٹک بیگز کو ختم کر کے اب اس کو کسی دوسرے موڈ کی طرف ہم لے کے جائیں گے، لوگ کاغذ کے بیگ استعمال کریں یا کسی طرح سے بھی کپڑے کا بیگ ہوتا ہے اس میں لے کے جائیں چیزوں کو. ابھی تک یہ 100% نظر نہیں آتا، مطلب لوگ ابھی بھی یوز کر رہے ہیں پلاسٹک شاپنگ بیگ. دیکھیں مجھے ہمیشہ فخر رہے گا کہ میں نے انرجی ایفیشینٹ اسٹور، مینا مارٹا کنونشن یعنی رنگ گورا کرنے والی کریمیں جس طریقے سے ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں
हमारे स्किन को, इसके ऊपर और प्लास्टिक बैग्स के ऊपर मुझे फ़ख्र रहेगा। आपने इनिशिएटिव लिया कि ये मैंने इनिशिएटिव लिया। देखिए जमील, देखिए हमारे मुल्क के लोगों को या दुनिया के लोगों को ये बड़ा आसान है, पॉलीथीन बैग आसान है, एक्सेसिव उसका यूज़ भी है, हमें अवेलेबल है बग़ैर पैसों के, तो उसको कैरी करना बड़ा आसान है। वो क्या करते हैं कि हम हैबिचुअल हैं, अब 20-25 साल से आप जिसकी हैबिचुअल है ना, वो फ़ौरन ज़बरदस्ती तो ख़त्म नहीं होगी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस है और ये इसमें लोगों का आपके साथ ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, लोग बेटर इसके ऊपर हमारे साथ कंप्लाइंस कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब मार्केट में हम लोगों ने कॉटन के बैग, जूट के बैग, कपड़ों के बनाए हुए बैग, ग्रीन बैग्स देने शुरू कर दिए हैं। एक और मार्केट डेवलप हो गई है। जो आप कहते हैं ना कि 100%, एक तो ये 100% इसलिए नहीं होगा जब तक सूबे ऑन बोर्ड नहीं होंगे। एनवायरनमेंट सूबाई मिनिस्टर, मैं इस्लामाबाद की बात नहीं इस्लामाबाद में देखिए ना, आखिर आप बॉर्डर तो नहीं बंद कर सकते ना, पिंडी से पेशावर से सावा हर जगह आएगा, ठीक है, मूवमेंट तो है। देखिए ना, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि एनवायरनमेंट आपका, फॉरेस्ट आपका, एग्रीकल्चर आपका, टूरिज्म आपका, ये सब के सब आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स उसके अपने मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से बैठ के आपको डायरेक्शंस दे सकती है, पॉलिसीज़ बना सकती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चैंपियन कर सकते हैं ग्रीन एजेंडा को, चाहे वो टेनेबिलिटी सुनामी हो, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान हो, ई व्हीकल पॉलिसी हो, प्लास्टिक बैग्स बैन हो, रिचार्ज पाकिस्तान हो, नेशनल पार्क हो, के बगैर आगे नहीं चल सकते। सूबों के बगैर हम इसलिए आगे नहीं चल सकते कि जमील 10 अरब दरख्त हमने इस्लामाबाद नहीं लगाने हैं, पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान है। यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम क्योंकि कम है इस सेगमेंट में तो वो पूछना ज़रूरी है। व्हाट अबाउट डेजर्ट्स? सहरा है हमारे पास, इतनी बड़ी लैंड है, उस सहरा के जो हालात हैं वो तो हम सबको पता होता है, पानी वहाँ वैसे नहीं मिलता और वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा दरख्त नहीं होते, तो उसको भी तो यूटिलाइज़ किया जा सकता है दरख्त लगाने के हवाले से। जमील, कल जो मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहा कि क्योंकि मैंने स्टडी साथ किया हुआ है कुछ थिंक टैंक्स के साथ कि क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन हो रही है, उसमें सबसे बड़ी जो केस स्टडी वो मुजफ्फरगढ़ की भी है, कोचोलिस्तान की भी है, कि लोग जो है जहाँ पे हमारे सहराई लोग हैं वो जो है बेघर हो रहे हैं क्योंकि वहाँ बिल्कुल पानी ख़त्म है, वेजिटेशन ख़त्म है, टिब्बे सूख रहे हैं, वो माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे? बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े शहर तो ऑलरेडी बोझ नहीं उठा सकते, उसके तो मास्टर प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, अर्बन स्प्रॉल बहुत ज़्यादा है। तो एक जो हम क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन की पॉलिसी इंशाल्लाह लेकर आएंगे, ये भी हमारी मिनिस्ट्री पहली दफ़ा लेकर आएगी, कल मैंने पीएम साहब को ये बताया है स्पीच में। तो इसमें हम इस पे जो जिसको कहता है ब्राउन, यानी कि आप डेजर्टिफिकेशन के ऊपर, डेजर्ट्स के ऊपर, ये इसका सबसे मेन पार्ट होगा, माइग्रेशन सेकंड पार्ट होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।